صبح میں نے جو ہی دکان کھولی میں نے ایک ضعیف ماں کی لرزتی آواز سنی تو لگا جیسے پوری کائنات کی ویرانی اس کی زبان پر اتر آئی ہو۔ آنکھوں سے بستے آنسو، جھریوں میں بھرا چہرہ اور وہ درد جو لفظوں میں سمٹنے سے انکاری تھا۔ وہ کہنے لگی، 5 برس پہلے میرا شوہر دنیا چھوڑ گیا۔ مزدور آدمی تھا، محنت کرتا، مگر گھر بنانے کا خواب بھی آنکھوں میں ہی رہ گیا۔ ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں، مگر 3 برس پہلے میرا جوان بیٹا غائب ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے بھاگ گیا، کوئی کہتا ہے مار دیا گیا، کوئی کہتا ہے اغوا ہوا۔ سچ آج تک پردے میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رک گئی، جیسے دل پر رکھا بوجھ الفاظ کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ ایک بیٹی ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، دوسری بیٹی کی شادی علاقے والوں نے بڑی مشکل سے کی، مگر وہ بھی نشے کے عادی مرد کے حصے میں گئی۔ سسرال والے اس سے جانوروں کی خدمت اور کھیتوں میں دن رات کام کراتے ہیں، اور جب دل چاہتا تشدد کر دے۔ 2 بچوں کے بعد شوہر کا دل بھی اس سے اکھڑ گیا۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو وہ بچی سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ ماں کیسے لرزتے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی کے قدم تو میرے گھر آ گئے، مگر میرے پاس خود کیا تھا؟ نہ چھت، نہ آسرا۔ ایک طرف معذور بچی کی ذمہ داری، دوسری طرف یہ بیزار حال بیٹی۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کام ڈھونڈنے نکلے بھی تو لوگ اسے لاوارث سمجھ کر حقیر مزدوری دیتے ہیں، اور بعض درندہ صفت لوگ اپنی حوث کا شکار بنانے کے لیے اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ آخر کار وہ بھی گھبرا کر گھر سے نکلنا چھوڑ بیٹھی۔ اب ہمارا سہارا بس پرانی مسجد کے کھنڈر اور لوگوں کی دی ہوئی سوکھی روٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ماں زاروں قطار رونے لگی اور بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میں مر گئی تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ نہ رشتہ دار ساتھ ہیں، نہ کوئی سہارا، باقی سب ہمیں اپنے لیے بوجھ اور اپنی عزت پر دھبا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک ماں کی داستان نہیں تھی، یہ ہزاروں گھروں کی خاموش چیخ تھی جو کسی کے کان تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنی ایسی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، مگر حکومت کے منصوبے ان تک نہیں پہنچتے۔ جہاں کوئی سہولت ہے بھی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، جب یہ ماں اس دنیا سے چلی جائے گی تو اس معذور بچی اور اس کی بہن کا کیا ہوگا؟ کون ان کے سر پر سایہ کرے گا؟ کس کے پاس وہ محفوظ رہیں گی؟ ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بچیوں کا وجود۔ یہ کہانی ایک سوال ہے، اگلے 50 سال بعد ہم کس معاشرے کے وارث ہوں گے؟ کیا یہ وہی سرزمین ہوگی جہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس جرم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس ماں کی لرزتی آواز جیسے بار بار میرے دل پر دستک دے رہی تھی، بیٹا سوچو، اگر تم جیسے لوگ آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر میرے بعد میری بیٹیوں کو کون سنبھالے گا؟ یہ سوال صرف اس ماں کا نہیں، بلکہ ہم سب کی انسانیت کا امتحان ہے۔